دوران تعلیم میرے پیر و مرشد نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر طالب علم کا جذبہ سچا ہو اور طالب علم مؤدب ہو، اپنے استاد کا ادب کرنے والا ہو، نیت اس کی خالص ہو، تو نالائق استاد ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے اسے بہت سارا فیض عطا فرما دیتا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت مثال بھی دی تھی، فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی پھل کا طلبگار ہے اور وہ گزر رہا ہو کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے، تو طلب سچی ہو تو اس کی طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی طرف سے اس کو اس پھل کا فیض عطا فرما دیتا ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو جب میں نے وہ حکایت پڑھی اس کتاب میں تو مجھے شاہ صاحب کی بات بالکل کھل کر سمجھ آ گئی، تو میں آپ کی نظر بھی کرنا چاہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ طلب سچی ہو۔ تو ایک پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب ایک لڑکا اپنے کسی استاد کے پاس گیا اور کہا استاد جی مجھے پڑھائیں، تو مولوی صاحب نے کہا کہ کیا پڑھاؤں؟ انہوں نے کہا جی قرآن حکیم پڑھائیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا بیٹھو پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو الف۔ تو لڑکے نے کہا الف، تو مولوی صاحب نے کہا جاؤ میری بکریاں لے جاؤ، چراؤ انہیں اور یہ سبق یاد کرو۔ وہ بکریاں چراتا رہا، رات کو جب واپس آیا کہنے لگا مولوی صاحب سبق سن لے اور آگے بڑھا دیں۔ جب استاد صاحب نے سبق سنا تو اس نے کہا الف۔ استاد نے کہا تو یہ سبق نہیں یاد ہوا، جا دوبارہ سبق یاد کر۔ وہ بڑا حیران ہوا، بہرحال تھا مؤدب، جذبہ اس کا سچا تھا، نیت اس کی احسن تھی، تو وہ جناب چلا گیا اور سارا دن الف 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 دوسرے دن وہ کرتا رہا، بکری چلاتا رہا۔ شام کو پھر واپس آئے دوسرے دن تو سبق سنایا الف، تو استاد نے کہا نہیں سبق نہیں یاد ہوا، چل جا دوبارہ یاد کر۔ 6 مہینے تک وہ بچہ سبق یاد الف ہی کرتا رہا، روزانہ آتا، استاد کہتے کہ سبق نہیں یاد ہوا۔ تو 6 مہینے جب وہ روزانہ الف پڑھتا رہا، بکریاں چلاتا رہا، تو استاد اس کا امتحان لے رہے تھے۔ بہرحال 6 مہینے کے بعد وہ بچہ غائب ہو گیا اور پڑھنے نہ آیا۔ تو سال کے بعد دوبارہ آیا، استادوں نے پوچھا اے نوجوان تو بالکل غائب ہو گیا تھا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ کہنے لگا جی استاد جی بات یہ ہے کہ میرے والد نے میری شادی کرا دی تھی، تو میری شادی ہو گئی ہے۔ استاد نے کہا مبارک ہو۔ تو استاد جی میں نے آپ کی دعوت رکھی ہے تو آپ پلیز تشریف لائیے، اور آج میں آپ کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا، اور بڑا اچھا کھانا میں نے تیار کروایا۔ استاد تیار ہوئے، اس کے ساتھ چلے، تو اس کے راستے میں ایک دریا آتا تھا، تو دریا کے پار جانا تھا۔ تو استاد بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں پر کوئی بندوبست نہیں ہے، پل بھی نہیں ہے۔ تو شاگرد نے کہا الف، تو پل بن گیا۔ استاد بڑے حیران پریشان ہوئے، اور پھر وہ دونوں استاد اور شاگرد اس پل کے اوپر سے چل کر پار پہنچے، اور اس کے گھر میں جس وقت کھانا لگا تو اس کے استادوں نے کھانا کم کھایا، پریشان زیادہ ہوئے۔ جب واپس آئے تو پھر شاگرد نے کہا الف، پھر واپس آ گئے۔ سارا دن استاد جو ہے وہ سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے، یعنی بار بار نفل پڑھتے رہے کہ یہ کیا معاجرہ ہے یا الہ العالمین۔ تو پھر ان پر یہ بات منکشف ہوئی کہ اس بچے نے سچے جذبے اور سچے شوق کے ساتھ استاد کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر یہ الف کو ہی پڑھتا رہا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے الف کی وہ منزل عطا فرما دی ہے جو صدیوں کی ریاضت کے بعد وہ منزل ملتی ہے۔ وہ بچہ پھر واپس آیا، استادوں نے اسے کمال شفقت سے بٹھایا اور اسے پورا قرآن حکیم پڑھایا، پھر اسے درس نظامی شروع کرائی، اور پھر وہ بچہ بڑا ہو کر ایک ولی اللہ بن کر پوری دنیا کو کئی لوگوں کو فیض دے کے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ حکایت تھی، ختم ہوئی۔ بہرحال ہم احترام، ادب اور جستجو جب لے کے جاتے ہیں تو ہمیں سچے اور خالص جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو علم سے منور فرما دیتا ہے۔ اللہ